میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر خاموش کیوں HK۔ دوستو آج جس حوالے سے بات کروں گا وہ ہے پاک فوج پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے کہ ہمارے ملک میں ہی کیوں، دنیا میں ہر دنیا کے ملک کے پاس افواج ہے، وہاں عسکری ادارے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک میں آپ اس کے عسکری ادارے پر اگر آپ تنقید کرتے ہیں، بلا جواز خواہ مخواہ اس پر بکواس کرتے ہیں تو واضح ہے اس کے لیے بڑے سخت قوانین ہیں اور آپ کو یوں سمجھیں کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، آپ نظر نہیں آتے دوبارہ اس ادارے پر تنقید کرنے کے۔ لیکن پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی آزادی ہے، یہاں تو لوگ کھلا اسلام کی مخالفت کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، تو عسکری ادارے یا قومی سلامتی کے ادارے یہ تو خیر دور کی بات رہے گی۔ لیکن پہلے یہ سلسلہ کم ہوتا تھا، لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس سلسلے میں کافی اضافہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے اپنے اندرونی غدار لوگ ہیں وہ اب آنے والی نئی نسل کو کافی حد تک گمراہ کرتے ہیں اور انہیں عجیب و غریب اس پروپیگنڈے کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں بھی استعمال کر کے ان کے ذہنوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، اس طرح انہیں یعنی کہ اولٹ پٹنگ باتوں میں الجھا کر انہیں افواج پاکستان پر تنقید کرنے کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ یاد رہے ہمارے ملک میں دو قسم کے غدار ہیں، ایک تو وہ غدار ہیں جو اعلانیہ غدار ہیں، جو کھلے یعنی کہ کھلا کوئی چھپے لکے نہیں ہے، نقاب نہیں ڈالے ہوئے، کھلے لفظوں میں افواج پاکستان کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بلکہ افواج پاکستان کو نہیں پاکستان کے وجود کا ہی انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ اس کے خلاف بھی پورا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ تو ہیں اعلانیہ غدار۔ ایک ہے غیر اعلانیہ غدار جو ہماری صفوں میں پائے جاتے ہیں، جنہیں ہم فالو بھی کرتے ہیں، یعنی کہ گویا میرا مطلب ہے کہ میں سیاستدانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو ہمارے سیاستدان ہیں ہم انہیں فالو کرتے ہیں، ظاہر ہے جیسے بھی ہیں نام نہاد ہیں یا جیسے بھی ہیں وہی ہمارے رہنما ہیں اور ہم انہیں کو فالو کرتے ہیں، بھلا وہ اپنی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اپنے لوگ ان کے فالوور ہیں، ہم الگ جماعتوں کو فالو کرتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ اور ان میں بھی اب غدار پائے جاتے ہیں جو دبے لفظوں میں، جو سامنے تو نہیں آتے، کھل کے سامنے نہیں آتے، لیکن دبے لفظوں پہ افواج پاکستان پر وہ بھی بکواس کرتے ہیں، طرح طرح کے جملے بنائے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے تنقید جو ان کی ہے وہ افواج پاکستان پر ہی ہوتی ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں غیر اعلانیہ جو ہمارے غدار ہم نے پال لیے ہیں، غدار پائے جاتے ہیں ان کی طرف۔ ان میں سر فہرست تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ منظور پشتین نامی جو بندہ ہے، پشتین تو میں اسے کہتا ہی نہیں ہوں، نام نہاد خود ساختہ پشتونوں کا ترجمان بنا ہوا ہے، پشتونوں کو حتیٰ کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو غیرت مند پشتون ہے یا غیرت مند ہے صحیح، وہ ان کو بالکل فالو نہیں کرتے، وہ الحمدللہ پاکستان کے بھی وفادار ہیں، اپنے ملک کے وفادار ہیں، اپنے افواج کے بھی وفادار ہیں، پشتونوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ لیکن یہ ٹولہ کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا بڑا کھل کے سامنے آیا ہے، اس کو بڑی میڈیا کوریج بھی ملتی ہے، کیونکہ ان کے بیرونی آقا ہیں جو خاص کر کے جو مغربی میڈیا ہے ان کو اب کافی ایکسس دے رہا ہے اپنے چینلز تاکہ ان کے انٹرویو لیتا ہے، اور یعنی کہ وہ ان کو بس ابھار رہا ہے ہمارے خلاف نا۔ اب ان میں آپ دیکھیں یہ منظور پشتین جیسا جو بندہ ہے، یہ گھٹیا بندہ، اس کی شکل دیکھیں، یہ ہر وقت افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے نام نہاد اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے، مطلب جسے یہ پشتون تحفظ موومنٹ کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اب کیا سلسلہ اس کے ساتھ یہ محسن داوڑ ہے، یہ علی وزیر ہے، ان کے ساتھ یہ ایک جو اپنا خواتین نظر آ رہی ہیں جو بے بی بشیرہ صاحبہ ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ سارا ایک بہت بڑا گروپ بن گیا اور اب یہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا کافی حد تک دور جا چکا ہے، یعنی کہ اب یہ ہماری اسمبلی تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایسے غدار ہیں کہ ان کا تو نعرہ ہی ایسا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی، اس طرح کے گھٹیا غلیظ انہوں نے اور نعرے بھی بنائے ہوئے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ وہ غلیظ لوگ ہیں، یہ پاکستان کی دھرتی پہ رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، وہیں کا کھاتے ہیں، لیکن پاکستان کو ہی گالیاں دیتے ہیں۔ ایون کہ پاکستان کا قومی پرچم جو یہ سبز ہلالی پرچم ہے، یہ اپنے جلسوں میں اسے بھی اجازت نہیں دیتے کہ اس پرچم کو بھی ان کے جلسوں میں لایا جائے، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا۔ اس طرح کی یہ ان کی حرکتیں، یہ تو کھلا غداری کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم ان جیسے غداروں کو کیوں پالتے ہیں۔ یہ غدار ہم اس قدر پال لیتے ہیں کہ بعد میں یہ ازدھا بن جاتے ہیں، پھر ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت تک یہ عالمی میڈیا کا توجہ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، بیرونی ایجنسیاں ان کو ڈاپ کر لیتی ہیں، وہ ان کو پالتی ہیں، اور یہ جو علی وزیر لوگ ہیں، یہ پشتون لوگ، یہ تو اعلانیہ اپنا غدار تو ہیں ہی، ان کے تو ثبوت ہیں، باقاعدہ افواج پاکستان کے
पास इनके सबूत हैं। अभी आपने पता है सबका जो DGISP आर्च है गजनफर गफूर साहब, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था गफूर साहब ने कि ये राव से पैसे लेते हैं। जलालाबाद में इन्होंने सफारत खाने में इंडियन एजेंटों से मुलाकातें की और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपोगंडा करते हैं, मासूम पश्तूनों को बरगला लेते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। कभी मजहब के नाम पर, आपको पता है हमारे मुल्क में सिस्टम चलता है, तो कभी जातियात पे अपना इसका कौमी इशू बना लेते हैं, कौमियत की बिना पर उसे उबार दिया जाता है, इस तरह भड़काया जाता है, लोगों की सोच में नफरत डाली जा रही है अफवाज पाकिस्तान की। ये लोग तो खुला ये धंधा कर रहे हैं। इनके साथ वो अचकजई है कि वो चादर वाले बाबा साहब, वो गद्दार भी, वो कहते हैं ये ऐसे गद्दार है, कहते हैं कि हम अगर मर जाएं तो हमें अफगानिस्तान में दफन करें। ओ भाई तुम लोग जिंदा वहां दफा हो जाओ ना, वहीं दफन हो जाना। खाते पाकिस्तान का है, पीते पाकिस्तान के, इवन कि अब लोग ये पाकिस्तान की असम्बली में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के पैसे से यशी कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम का जो टैक्स पेड का पैसा है उसी से तनख्वाहें लेते हैं और मज़े ले रहे हैं, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं, अखवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुझे बताएं, ये पश्तून नामी जो मंजूर साहब हैं, इनसे बंदा पूछे, इस गद्दार से बंदा पूछे, तुम्हें इतना दर्द खाता है पश्तूनों का? अफगानिस्तान में दो दहाइयों से अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? 2 दहाइयों से वहां कुफार की फौजें हैं जो असली रियल यहूदों नसारा हैं, वो वहां पर है। उन्होंने आपकी माओ बहनों के पड़खचड़े उड़ा दिए हैं। उन्होंने वहां पर क्या किया? तार रिश्ते कर दिए, बच्चों तक के टुकड़े कर दिए, पूरा मुल्क तबाह कर दिए। आसमान से ऐसे मिसाइल गिरा रहे हैं, ऐसे बम गिरा रहे हैं जहाजों से जैसे बारिश बरसती है, लेकिन इसे वहां तो कोई पश्तूनों का दर्द नहीं होता। क्यों? वो पश्तून नहीं है, वहां क्यों नहीं भौंकता? यहाँ ये अमेरिका की फौज के खिलाफ क्यों नहीं भौंकता? वहां क्यों नहीं नेटो के खिलाफ भौंकता? वहां कितने, आपने देखे, अमेरिका है, नेटो का इत्तेहाद है, कितने मुल्कों का इत्तेहाद वहां पर जुल्म कर रहा है और 2 दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन इनकी वहां पर बिल्कुल जबान बंद है, तालाबंदी है। क्यों वहां पर ये नहीं भौंकते? इन्हें पैसे अफवाज पाकिस्तान पर भौंकने के मिलते हैं कि आप जितना यहाँ पर भौंकेंगे हम इतनी ज्यादा हड्डी आपको डालेंगे। इसीलिए ये लोग हर वक्त मौका तलाश करते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, कोई इंफरादी तौर पर कोई बंदा अगर कत्ल हो जाता है, मारा जाता है, ये उसका इशू बना लेते हैं, उसको इशू बना के अफवाज पाकिस्तान के साथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये अफवाज पाकिस्तान ने किया है। ये इन लोगों का धंधा है, ये पश्तूनों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अपना इनकी बेबे बशीरा है, ये देखे पाकिस्तान में आती है तो चादर लपेट लेती है, पूरी बेबे बशीरा बनी होती है, और जैसे ये बैरून मुल्क जाती है लेडी गागा में कन्वर्ट हो जाती है। इनका ये एजेंडा है, ये मजे लेते हैं। वहां यहाँ ये चादरें पल्ले लपेट लेते हैं और पश्तून बन जाते हैं, उनके तर्जमान बन जाते हैं, और जैसे ही वहां जाते हैं निकरे पहन के घूमना शुरू कर देते हैं, इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है। पश्तून तो ऐसी बेशरम ऐसी औरतों को गोली मार देते हैं, आपको पता है, गैरतमंद पश्तून तो ऐसे बर्दाश्त ही नहीं करते। तो ये खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं, बैरूनी आकाओं के एजेंट हैं, बैरूनी एजेंसियों के एजेंट हैं। इनका धंधा है CIA के साथ है, अपना रॉ है, मसाद है, ये एजेंसियां मिलकर ऐसे कुत्ते पालती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, ये हमारी अपनी भी कमजोरियां हैं, हमारे इदारों की भी कमजोरियां हैं। हमारे अक्सरी इदारों को भी चाहिए कि ऐसे कुत्तों को बड़ा होने से पहले ही मार दें जब वो छोटे पिल्ले होते हैं, क्योंकि सांप की फितरत है डसना। भाई आप जितना भी उसको दूध पिला लें, उसकी फितरत में डसना है, वो डसेगा। ये लोग इनको वार्निंग देते रहते हैं हमारे इदारे कि बाज आ जाएं, ये ना करें, वो ना करें। जब आपको पता है ये गद्दार है, ये मुल्क के दुश्मन है, तो उनको खत्म करो भाई, टांटा खत्म करो। वो कहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। हमने वो ताफा महाजर पाल के रखा था, वो आज तक कराची में क्या कराता रहा, कितनी कत्लो गारत हुई, कितनी लाशें हम लोगों ने उठाई। वो तो खुद अपनी मौत मार गया कि उसने तो अब एलानिया तौर पर पाकिस्तान पर भौंकना शुरू कर दिया था, वरना हमने तो उसके खिलाफ भी कोई खास कुछ नहीं किया। अब वो उन्होंने जिन्होंने पाला हुआ था वो उसे देने से पाकिस्तान को बस टाल मटोल कर रहे हैं, कानूनी पेचीदगियों में उलझा के। वो नहीं चाहते कि ये हमारा कुत्ता उधर चला जाए, तक उन्हें पता है वो अब मुर्दार घोड़ा हो चुका है, हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने पाले हुए कुत्तों की थोड़ा ख्याल कर लेते हैं कि ये न आने वाले वक्त में इनकी कहीं ज़रूरत पड़ जाए। ये तो वो हैं जो एलानिया गद्दार हैं, जिन्हें पश्तूनों का दर्द सताता है, लेकिन जब दूसरे इनके मुल्कों में दूसरे पश्तूनों को कत्लेआम करते हैं वहाँ इनको दर्द नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में इन्हें पश्तूनों का दर्द सताने लगता है। जहाँ आज़ादी के साथ पश्तून रहेंगे कोई मसला नहीं है, उनको सारे खुश हैं, मुतमिन हैं, सब कुछ ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे गद्दारों की तरफ। ये गद्दार हमारे जो सियासी सफ़ों में पाए जाते हैं, इन गद्दारों की भी अजीब मंतक है। ये ऐसे लोग हैं
خود ہی سارے کام کرتے ہیں، سارا کچھ خود کرتے ہیں، لیکن جب بھی ان کے خلاف کچھ ہونے لگتا ہے، کوئی ادارہ بھی ان کے خلاف کارروائی کرے تو یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے یہ وردی والے ہیں جی، اس کے پیچھے جو دوسری تیسری قوت ہے جی، آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے کیسے کیسے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں۔ ایون جو جماعت الیکشن ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ سلیکٹڈ حکومت آ گئی ہے جی، وہ کہتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے خلائی مخلوق آ گئی ہے، کوئی کہتا ہے بھوت آ گیا ہے، کوئی آتا ہے وہ آ گئے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں خطرناک ہے کیونکہ ان کے فالوور ہیں، ان کے بے شمار فالوور ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، سیاسی رہنما، سیاسی قائد ہیں لوگوں کے، اپنی اپنی پارٹیاں، میں اس پر نہیں بات کر رہا کیونکہ جو پارٹی بھی ہے، لیکن یاد رکھیں جو پارٹی بھی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، اب مجھے بتائیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں جی الیکشن غلط ہو گیا جی، الیکشن اپنا یہ فوج نے کروایا ہے، فوج نے، او بھائی آپ فوج کو کیوں بلاتے ہو؟ اگر آپ اتنے اہل ہو، اتنی اہلیت ہے آپ لوگوں میں تو جاؤ نا بھائی، تیل لگاؤ، خود کر لو نا، خود الیکشن کروا دو۔ کیوں بلاتے ہو فوج کو؟ فوج کو بلاتے ہو وہ بیچاری الیکشن بھی کروائے، آپ کی نگرانیاں کرے، سب کچھ کر کے جب آپ ہار جاؤ تو کہتے ہو یہ تو غلط ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں چودھری نثار جیسا بندہ اپنی دونوں نشستیں ہار جاتا ہے، اور جس کا سارا بیک گراؤنڈ فوجی ہے، جس کا سارا بیک گراؤنڈ ہی آرمی کا ہے، وہ ہار جاتا ہے جب آرمی الیکشن کراتی ہے، لیکن جب آرمی الیکشن نہ کروائے تو وہ جیت جاتا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ فوج یعنی کہ اپنے بندوں کو ہروا دیتی ہے اور دوسروں کو جتوا دیتی ہے۔ یہ سب بھونڈے طریقے ہیں، ان لوگوں نے اپنی ناکامیاں چھپانے کا ایک دھندا بنا لیا ہے۔ جو بات ہے جی خلائی مخلوق، تیسری قوت آ گئی، پس پردہ ہاتھ آ گئے، یہ سب گھٹیا الفاظ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ افواج پاکستان پر تنقید ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو ان کی ڈوری سے نہیں چلتا، باقی انہوں نے ماشاءاللہ اس ملک کا ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر ادارہ ان کے اشاروں سے چلتا ہے۔ تو اب یہ فوج پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو، جو اب نئی جنریشن ہے جو ان رہنماؤں کو فالو کرتی ہے، وہ ان کی باتیں سن کر اب سوشل میڈیا پر وہ بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرا مقصد ہی ویڈیو بنانے کا یہ تھا ان لوگوں کا جو نئے ان کو فالو کرتے ہوئے، یعنی کہ ان کی باتوں میں آتے ہوئے جس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے چکر میں لے رہے ہیں، وہ لوگ بھی اب فوج پر تنقید کرنا شروع ہو گئے۔ دوستو یہ ان سے لوگوں سے پوچھ لے، کچھ لوگ اب جیسے یہ کہتے ہیں جی پاکستان کی فوج سارا بجٹ کھا گئی ہے، پاکستان کی فوج عوام بھوک سے مار رہی ہے، غریب ہے، پاکستانی آرمی کا یہ بجٹ ہے، یہ سارا کچھ کھا گئے، قوم کا خون چوس کے۔ او کتنا بجٹ ہے بھائی پاکستانی فوج کا؟ یہ سب جھوٹی افواہیں بناتے ہیں، سارا چکر ہے ان کا۔ کوئی پاکستانی افواج کا جو بجٹ ہے وہ ٹوٹل $11 بلین ان کا بجٹ ہے، ٹوٹل $11 بلین بجٹ ہے، اور جو ٹوٹل بجٹ کا جو افواج پاکستان یعنی کہ خرچ کر رہی ہے وہ $16.7 بلین بنتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ ہمارا ہمسایہ ملک، یہ جو ہمارا دشمن ملک بھارت دیکھ لیں، وہ اپنے $66 بلین کا بجٹ ہے ان کا، $66 بلین کا، $66 بلین۔ آپ مجھے بتائیں وہ ہم سے کتنے گنا، یعنی کہ ہمارے ٹوٹل بجٹ سے بھی زیادہ بجٹ ان بھارتیوں کا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیں۔ ابھی لداخ میں آپ نے دیکھ لیا کہ چین نے ان کی کس طرح چترول کی، کس طرح ان کو دھویا، لیکن کوئی بھی اپنی فوج پر بھونکا؟ ان کے ملک میں سے کسی نے بکواس کی اپنی فوج پر؟ نہیں کی۔ اسی طرح ابھی نندن والے معاملے میں آپ دیکھ لیں، ابھی نندن نے کس طرح پورے بھارت کی ناک کٹوائی جب پاک فوج نے اسے چائے پلا کر اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ پوری دنیا میں ان کی جگ ازائی ہوئی، پوری دنیا میں ذلت کرانے والا وہ ابھی نندن جب بھارت پہنچتا ہے تو بھارتی میڈیا، بھارت کے لوگ اسے ہیرو کی طور پر پیش کرتے ہیں، پورے ملک میں اسے ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں اسے ایسا دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس پر اتنی، یعنی وہ کہتے ہیں نا، لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں MiG-21 سے اس نے پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے، گویا یعنی کہ کل جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں نے کرولا سے فراری اور لیمبورگینی کو اوورٹیک کر لیا ہے، اس طرح کی لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی نے بھی 66 بلین بجٹ خرچ کرنے والی فوج پر، ان کی فوج پر، ان کے ملک سے کوئی نہیں بھونکا، کسی نے بکواس نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ اتنا بجٹ استعمال کرنے کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ جن کا 5 گنا چھوٹا ان سے بجٹ ہے وہ ان کو چائے پلا کے بھیجتے ہیں۔ کبھی کسی نے بکواس کی ہے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے کتے نہیں پالے ہوئے، انہوں نے غدار نہیں پالے ہوئے۔ یہ فیشن ہمارے ملک میں ہے، ہم غداروں کو پالتے ہیں۔ یہ چھوٹے ہوتے ہیں، پہلے 2-4 ہوتے ہیں، پھر 5-10 ہو جاتے ہیں، اسی طرح گروپ بنتے یہ کارواں بن جاتے ہیں اور پھر ہماری اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے جب یہ عالمی میڈیا کا بھی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے خفیہ ایجنسیاں دوسرے ملکوں کی ان کو خرید لیتی ہیں، استعمال کرتی ہیں۔
پھر ان کا سر کچلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں عسکری اداروں سے ان کو کچلیں. بڑے بڑے فن خان آئے مر گئے, 2 دن دنیا دیکھتی ہے, 2 دن بات کرتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. روز روز رونے سے بہتر ہے ایک دن رو لیں, لیکن ان غداروں کو نہ پالیں. اور عوام سے میں یہی کہوں گا, اگر یہ افواج پاکستان کا دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کی تنخواہ ہے, ان کی اپنی سیلری ملتی ہے اس کام کی, سرحدوں کا دفاع کرنا ان کی ڈیوٹی ہے, جی یہ کون سا بڑا تیر. او بھائی تنخواہ کے لیے فوجیں جو ہوتی ہیں نا وہ سینے پہ گولیاں نہیں کھاتی. تنخواہ کے لیے جو فوج لڑتی ہے نا وہ سینے پہ گولیوں کھانے والی نہیں ہوتی. یہ جذبہ ایمانی سے لڑنے والی فوج ہے. یہ آپ لوگوں سے پیار کرتی ہے, اس دھرتی کے سچے سپوت ہیں, اس لیے سینے پہ گولی کھاتے ہیں. کوئی 4 ٹکوں کے لیے نہیں گولی کھاتا سینے پہ. یہ بڑوے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی پلاٹ ملتے ہیں, فوج کی بڑی عمارات ہیں جی, ان کو ایسا ہوتا ہے, ان کو اپارٹمنٹ ملتے ہیں. او بھائی مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کے لیے کیا بندہ گولی کھاتا ہے؟ او آ جاؤ بھائی, آپ بھی آ جاؤ 2-4 گولیاں کھاؤ, اس کے بعد پلاٹ لے لینا, تمہاری دادی اماں کے نام کروا دیں گے. او یار کوئی بات ہے یہ کرنے والی؟ اس طرح کیا جو فوجیں جو افواج جن ممالک کی افواج جو ہے نا جو پیسے کے لیے لڑتی ہیں ان کی حالت آپ نے دیکھی ہوئی ہے. وہ عراق بھی دیکھ لیں, وہ شام بھی دیکھ لیں, وہ افغانستان بھی دیکھ لیں, اور کئی ملک بھی دیکھ لیں. اس طرح کے ممالک نظر ڈال لیں جہاں فوجیں صرف پیسے کے لیے لڑتی ہیں نا, وہ اس طرح نہیں لڑتی کہ سینے پہ گولیاں کھائیں. وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں بھارت کی طرح لداخ والے معاملے پر, اور لاشیں وہیں پڑی رہتی ہیں. لیکن ان بشرموں سے پوچھیں کیا آپ سیاستدانوں کو مراحت نہیں ملتی؟ کیا آپ کے لیے کوئی مراحت نہیں ہے؟ ذرا پارلیمنٹ لاجر میں جا کے دیکھیں کس طرح یہ رہ رہے ہیں ٹھاٹ باٹ سے. ذرا پارلیمنٹ میں اندر جا کے پارلیمنٹ جو چیمبر ہیں وہ چیک کر لیں. اس طرح منسٹر انکلیو میں وزٹ کر کے وہاں کا ذرا دیکھ لیں. تو کیا یہ بڑے بڑے پروٹوکول, کتنی بیرون ملک سفر, ان کا میڈیکل فری, اور پتہ نہیں کون سے الاؤنسز تھے جو اب موجودہ حکومت میں کچھ ختم ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. مجھے بتائیں کیا یہ ان کو سب کچھ نہیں ملتا تو کیا یہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ اگر پاک فوج کو یہ مراد ملتی ہے تو پاک فوج اپنی ڈیوٹی بھی کر رہی ہے, بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہی ہے. ویسٹرن بارڈر اپنا دیکھ لیں, ایسٹرن دیکھ لیں, دونوں طرف پاکستان کی وسیع لمبے بارڈر ہیں, دونوں پاک فوجوں نے سنبھالے ہوئے ہیں, دونوں طرف سے محفوظ کیا ہوا ہے. اسی طرح افواج پاکستان نے آپ نے دیکھا جب پاکستان میں عیار کی طرف سے ہمارے دشمنوں کی طرف سے دونوں دیکھا کہ وہ اس فوج کا سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے, انہوں نے پاکستان میں پروکسی وار شروع کرائی. آپ نے دیکھا پچھلے 10-12 سال سے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا. کون سی جگہ بچی جہاں بم بلاسٹ نہیں ہوئے؟ مسجدوں سے لے کر اسپتالوں تک, کھیل کے گراؤنڈوں سے لے کر عام بازاروں تک بلاسٹ ہی بلاسٹ, خون کی ہولی کھیلی گئی. ایک تماشا لگا ہوا تھا لاشوں کا. تو وہ کس نے ختم کیا؟ رائے نجات شروع کیا افواج پاکستان نے, کامیابی سے اس میں فتح حاصل کی. اسی طرح ضرب عزم ہے, اسی طرح رد الفساد ہے, جہاں جہاں افواج پاکستان نے قدم رکھا کامیابی کے جھنڈے گاڑے, اور یہ پروکسی وار بڑی حکمت عملی کے ساتھ ختم کی, اور پاکستان کے لوگوں کو امن لوٹا, اور پاکستان کے لوگوں کو سکون اور سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا. یہ امن قائم ہوا. دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹو کا اتحاد, امریکہ جیسی طاقتیں افغانستان میں کس طرح ناکام ہوئی. انہوں نے ہار تسلیم کی, لیکن پاک فوج نے اپنے ملک میں امن قائم کیا اور دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا, اسے ناکام بنایا. پھر آگے چل کے آپ دیکھیں یہ کتنے ملک ہیں, آپ راؤ کو دے لیں, آپ موساد کو لے لیں, CIA کو لے لیں. یہ تین ایجنسیاں ہیں جو مل کر یہ خواب دیکھتی ہیں کہ کب ہم پاکستان کے ٹوٹے کریں, کب ہم پاکستان کے لوگوں کے ٹکڑے کریں. کیا بھارت بھنگ پی کے سویا ہوا ہے 72 سال سے؟ بھارت ہر روز یہی سوچتا ہے, اس کا سب سے پہلا سپنا یہی ہے کہ کب وہ پاکستان پر حملہ کرے, وہ دن کب آئے. ہمارے سے کئی گنا بڑی طاقت ہے بھارت, اس کے باوجود اس کی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر میری نظر سے دیکھے, اور ہم لوگ سکون سے رہتے ہیں. کیوں کہ اس کے سامنے یہ افواج پاکستان کھڑی ہے, یہ پاک فوج کھڑی ہے. اس لیے اگر یہ تنخواہ والی فوج ہوتی نا تو بھارت کب کا ہمارے ٹکڑے کر دیتا. امریکہ نے بھنگ نہیں پی ہوئی, یہ سارے جاگ رہے ہیں. CIA ہو, موساد ہو, راؤ ہو, یہ تین خفیہ ایجنسیاں مل کر, اور ان تینوں کا بیک وقت مقابلہ کرنے والی ایک انٹیلیجنٹ ہماری ایجنسی ISI,
ان تینوں محاذوں پر ان کا مقابلہ کرتی ہے، اسی لیے ہم آرام سے سوتے ہیں، اسی لیے یہ جو یوٹیوب، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ لوگ بکواس کر رہے ہیں نا افواج پاکستان پر، یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ سکون میں، جس دن یہ افواج پاکستان نہ ہوئی نا تو بھائی یہ حالت نہیں ہوگی، شام عراق جیسا حال ہوگا، اپنی ماں بہن کی تلاش کر رہے ہوں گے، ہمیں کہاں ہوش ہونی ہے کس پر تنقید کرنی ہے اور کہاں فیس بک چلانی ہے اور کہاں یوٹیوب چلانی ہے۔ اس لیے یہ ISI دنیا کی ماشاءاللہ نمبر 1 انٹیلیجنٹ ایجنسی ان تینوں بڑی ایجنسیوں کا مقابلہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ رات دن سپنے دیکھتے ہیں، کیونکہ سامنے یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک پر میلی نظر ڈالیں، اس طرح یہ غدار پال لیتے ہیں، ان غداروں کو استعمال کرتے ہیں اور ہم بے وقوف عوام ان غداروں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ان کے چکر میں نہ آئیں، یہ پاک فوج، یہ دیکھیں اگر پولیو کے قطرے پلانے ہیں تو انہیں پاک فوج کی ضرورت ہے، پاک فوج چاہیے، زلزلہ آئے تو پاک فوج، سیلاب آئے تو پاک فوج، ایون مردم شماری کرانی ہے تو پاک فوج، میڈیکل کیمپ لگانے ہیں پاک فوج، سڑکیں بنائے پاک فوج، کوئی بھی آفت آئے پاک فوج۔ ابھی حال ہی میں ایک طیارہ کراچی میں گر کے تباہ ہو گیا، اس کا ملبہ اٹھانا ہے، اس کے لیے بھی پاک فوج، اور آخر میں ان غداروں نے الیکشن کروانا ہے تو اس کے لیے بھی پاک فوج۔ تو آپ بتائیں کیا یہ ساری ڈیوٹیاں پاک فوج کی ہیں؟ دوسری طرف یہ کہتے ہیں پاک فوج کا کام ہے جی سرحدوں کی نگرانی کرے، پھر تو پاک فوج اپنی تنخواہ لے اور چپ کر کے سرحدوں کی نگرانی میں چلی جائے۔ وہ لعنت بھیجے ان پر، یہ جو کہتے تھے سیلاب آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، مردم شماری کرانی ہے، پولیو پلانا ہے، بھائی فوج ہے یا کیا آپ نے بھنگی بنایا ہوا ہے اس کو؟ یہ افواج پاکستان ہے، لیکن یہ کرتی ہے، چپ کر کے کرتی ہے، کیوں؟ اسے پاکستان کے لوگوں سے پیار ہے، اسے آپ اور مجھ سے پیار ہے، اس فوج کی قدر کریں۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ پاکستان کی فوج جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے نعمت ہے۔ بڑے بڑے ملک آپ کے دشمن ہیں، آپ کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑتی تو صرف اس پاک فوج کی طرف جو بھی ادارہ، جو بھی قومی سلامتی کا ادارہ ہے، خدارا ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، سیاسی سطح پر ایک دوسرے کو جو مرضی کہہ لیں، یہ نہ کریں۔ یاد رکھیں جب بھی اس ملک پر وقت آیا، آپ پر مجھ پر وقت آیا تو یہی لوگ آگے کھڑے ہوں گے، یہ کیونکہ پاکستان کا ادارہ ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ سیاسی جماعت بھی کیا، خاندانی ٹولے نہیں ہیں جو اپنا بیٹی لے آئے گا، کوئی بیٹا لے آتا ہے، کوئی چاچا لے آتا ہے، کوئی پھوپھی ماما لے آتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ ایک پورا پروفیشنل ادارہ ہے پاکستان کا، شکر کریں جب بھی مشکل وقت آیا یہ ادارہ میرے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ لوگ نہیں آئیں گے، یاد رکھیں، وہ جو لوگ اپنی ماں بہنوں کے جنازے میں نہیں آتے، کیا وہ لوگ آپ اور میرے لیے آئیں گے؟ کیا جب ہماری ماں بہنوں پہ وقت آئے گا وہ لوگ آئیں گے؟ نہیں، یہ سارے فصلی بٹیرے ہیں، موسم آتا ہے آتے ہیں، موسم چلا جائے تو یہ بھی چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جماعت کے فالوور ہیں، کسی کو بھی فالو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو افواج پاکستان پر بھونکتا ہے، جو افواج پاکستان کے غداروں سے ملتا ہے، جو ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتا ہے، ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، ان کو فالو نہ کریں، کیونکہ افواج پاکستان یاد رکھیں نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، ہم سب کی ہے، جتنے پاکستانی ہیں سب پاکستانیوں کی یہ افواج ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے۔ اپنے سیاسی تعلقات اپنی جگہ رکھیں، لیکن افواج پاکستان پر تنقید نہ کریں۔ یہ ادارہ یاد رکھیں جس دن نہ رہا اس دن ہماری حالت شام جیسی ہو جائے گی، ہماری حالت عراق افغانستان جیسی ہو جائے گی۔ کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، دنیا میں نظر دہرائیں، کیا ہم کوئی آسمان سے ہمارے ساتھ کوئی پر لگے ہوئے خصوصی مخلوق اترے ہیں جو یہ لوگ ہمیں کفار نہیں مارتے؟ باقی سب مسلمانوں کو انہوں نے ٹکڑے کر دیے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ان کے پاس ایک ادارہ ہے جس کا نام پاک فوج ہے، یہ کھڑی ہے سامنے، سینے پر گولی کھانے کے لیے کھڑی ہے اور ہر ماز پہ ڈٹی ہوئی ہے، ورنہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت بھارت کب کا، اس کی خواہش ہے دلی کے کب وہ پاکستان کے لوگوں کے ٹکڑے کرے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، کیوں؟ اسے سامنے کھڑی پاک فوج نظر آتی ہے۔ تو اس فوج کی قدر کریں، اس کے خلاف جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہ پاک فوج، یہ ان کا بجٹ اتنا، یہ ساری جھوٹی باتیں، یہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جوان جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، افسر نہیں ہوتے، اور بھائی جوانوں کا اپنا کام ہے، افسران کا اپنا کام ہے۔ جو فیکٹری کا منیجر ہوتا ہے وہ مشینوں پہ جا کے کام نہیں کرتا، وہ فیکٹری کے اور معاملات دیکھتا ہے، جہاں جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ یہ جوان اسی لیے لڑتے ہیں، ان کے پیچھے ہمت والے، جذبہ ایمانی والے افسران کھڑے ہیں، وہ افسر ہیں جو انہیں جوانوں کو تیار کرتے ہیں، خود بخود تیار ہو کے نہیں آ جاتے۔
اسی لیے وہ لڑتے ہیں, انہیں پتہ ہے ہمارا یہ کام ہے. وہ ان جوانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پاک فوج کا ہر جوان ماشاءاللہ سمجھدار ہے اور اس بات کو بخوب جانتا ہے کہ یہ سب عیار کی دشمنوں کی, اسلام کے, پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے. اس لیے ان گھٹیا, ان غداروں پر نظر رکھیں, ان غداروں کے چنگل میں نہ آئیں. اور میں اصلی اداروں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کتوں کا خاتمہ کریں, یہ کتا مار مہم چلائیں, ان کو ختم کریں. یہ پلتے جائیں گے اور بعد میں طافہ ماجر بن جائیں گے, ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. ان کو ختم کریں, ان کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ اب یہ کھل کے بکواس کرتے ہیں افواج پاکستان پر, کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے. تو پاکستانیوں, آپ کو اپنے اندر یہ باتیں دماغ میں بٹھا کے رکھنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. یاد رکھیں, پاکستان کی فوج ہے تو پاکستان ہے, کیونکہ یہی وہ فوج ہے جس نے اس کا وجود رکھا ہوا ہے. اللہ کے حکم سے اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم پاکستان کو رکھا ہوتا ہے. جو غدار یہ کہتے ہیں نا پیسہ پیسہ تنخواہ لیتے ہیں, وہ لیتے ہیں, شاید اسی لیے کسی شاعر نے لکھا تھا اور نوروں نے اسی لیے کہا تھا کہ تم لبدی پھرے ادھار کڑے, اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, اے سودا نغد بھی نہیں لبدا, تم لبدی پھرے ادھار کڑے. انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ بھائی جو پتر ہے نا یہ ہٹوں پہ نہیں ملتے. اس طرح کے بیٹے, اس طرح کے لڑنے والے نوجوان اس طرح خرید و فروخت سے نہیں ملتے کہ 4 پیسے آپ انہیں دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, اس لیے وہ گولی کھاتے ہیں. کوئی پاگل نہیں ہے جو پیسے کے لیے گولی کھائے. تو پاکستانیوں, اگر آپ کو اس میں لگتا ہے کہ یہ غدار واقعی غدار ہیں, ان غداروں کو ہمیں سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کن سیاسی پارٹیوں کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ بھی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں, اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس آواز میں اپنی آواز ملائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.